نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إلى دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب إليه رواه الترمذي۔ سامعین ذی وقار، اس عارضی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر انسان کی کچھ نہ کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ مشکلات ہوتی ہیں جنہیں وہ حل کرنے کے لیے، جن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ سر توڑ کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ اتنی کوشش کرتا ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے، شریعت کے راستے کو اختیار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سامعین ذی وقار، شریعت کا راستہ کیا ہے؟ شریعت کا بتایا ہوا راستہ دعا ہے، وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دعا ایسا راستہ ہے کہ جس سے انسان کی تقدیریں متبدل ہو جاتی ہیں۔ انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِلَى دَعَانِ۔ جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے نا، فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِلَى دَعَانِ، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ إِلَيْهِ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے، اللہ اس پر ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ غافر میں خود کہہ رہے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، مجھ سے دعا نہیں کرتے، ان قریب اللہ کہتے ہیں میں جہنم میں داخل کروں گا۔ سامعین کرام، دعا کیسے کرنی چاہیے؟ دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ کیسے اللہ سے مانگنا چاہیے؟ کس انداز سے مانگنا چاہیے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا جائے تو سب سے پہلی چیز اخلاص کو اپنایا جائے۔ اخلاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبولیت دعا کی شرط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ادعونی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تم اللہ کی عبادت اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے کرو، خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کو پکارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور دعا کو قبول کرے گا۔ نمبر 2 پہ فرمایا کہ عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عاجزی و انکساری سے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ سامعین کرام، غور کیجئے، بدر کے میدان کے اندر اللہ کے رسول کی دعا کے اندر اخلاص تھا، عاجزی و انکساری تھی، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر فتح سے ہمکنار کیا مسلمانوں کو۔ مریم علیہ السلام کی دعا کے اندر اخلاص تھا، عاجزی و انکساری تھی، تو اللہ نے سورہ مریم کے اندر ان کی اس التجا کو اتارا آیت کی صورت میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزامات لگے تو اللہ نے سورہ نور کی 10 آیتیں اتاری، عاجزی و انکساری تھی تو اللہ نے دعا کو قبول کیا، اخلاص تھا تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ سامعین کرام، صحیح امام بخاری کی والدہ، انہوں نے اپنے اللہ سے دعا کی تو بینائی واپس لوٹی، کیوں؟ اخلاص تھا، عاجزی و انکساری تھی دعا کے اندر۔ امام حضرات کرام قدر علامہ احسان علی شہید، جن کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپریشن ہوگا، مگر ان کی دعا کے اندر عاجزی تھی، اخلاص تھا، تو اللہ نے دعا کو قبول کیا، بغیر آپریشن کے اللہ نے انہیں شفا یاب کیا۔ امام سدیس کی والدہ کی دعا کے اندر اخلاص تھا تو اللہ نے امام کعبہ بنا دیا امام سدیس کو۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اخلاص سے مانگا جائے، عاجزی و انکساری سے مانگا جائے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگے میں ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، اللہ سبحانہ و تعالی سخی ہے، کریم ہے، یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ،
الیہ ان یردہما صفرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ جب وہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو میں لٹا دوں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دعا کرتے رہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول تین طریقوں سے ہوتی ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اخلاص سے مانگا جائے۔ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں انسان پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، رب سے مانگنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے التجائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔